گاجر کا جوس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کا درد رک جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے معدہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ پیشاب والی جگہ پر زیتون کا تیل لگانے سے ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ مہندی میں ناریل کا تیل ڈال کر سر پر لگانے سے بال کالے اور لمبے ہوتے ہیں۔ سبزی کا جوس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا جسم بھی خوبصورت اور موٹا ہو جاتا ہے۔ موزوں پر اگر جوتے کی پالش لگ جائے تو سہاگا لگانے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ نہا کر مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے گلاب کا عرق پی لیں تو رنگ نکھرتا ہے۔ گلے میں خارش کا مسئلہ ہو تو کان میں کھجلی کرنے سے خارش رک جاتی ہے۔ اگر سونے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کسی گزرے ہوئے اچھے پل کو یاد کریں، فوراً نیند آ جائے گی۔ جو انسان کمزور ہو، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں چھوٹی چھاتیوں سے شرمندہ ہیں، وہ شکرکندی بھون کر کھایا کریں۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پیٹھا کھانے سے نیند اچھی آتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ لہسن کھانے سے بند قبض جاری ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کالی ہو، شرمگاہ پر ہلدی کا پانی ڈالو، شرمگاہ سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی کی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر جہاں بال آئیں وہاں لگائیں، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو اسٹرابری کا رس بالوں میں لگائیے، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بھینس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھینس کے پہلے دودھ میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو، زندگی میں کبھی بھی چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ تارا میرا کے بیج اور اس بغول مکس کر کے ہر کھانے کے بعد 1 چمچ کھائیں، بواسیر اور قبض کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے۔ شہد کو سرکہ میں گھول کر کلیاں کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا مت کھائیں ورنہ تمہاری قبض اور بڑھ جائے گی۔ پاخانہ سخت ہو، روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلد ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ اگر دانت میں درد کا مسئلہ ہو تو لہسن کو پھیل کر اس کی ڈلی دانت پر رکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ سر کے پاس موبائل رکھ کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت کولڈ ڈرنک پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس عورت کا پیٹ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جائے، دودھ میں اجوا کھجور ڈال کر کھا لیں، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ماہواری کے دوران نہانا چاہیے یا نہیں؟ ڈاکٹروں نے خواتین کو اہم مشورے دے دیے۔ عام طور پر خواتین کو ماہواری کے دوران یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ یہ دوران ماہواری بالکل بھی نہ نہائیں اور شروع کے 3 روز بالکل بھی نہ نہائیں، لیکن کسی کو بھی شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وومن کارنر سے جانیے، کیا واقعی دوران ماہواری نہانا درست ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر کی ہدایات: ماہواری کے دوران نہانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہے تو نہانے سے گریز کریں، لیکن جب کم ہو تو آپ نہا سکتی ہیں۔ ماہواری کے دوران نہاتے وقت گرم پانی کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک بھی ڈال لیں۔ اس پانی سے نہانا آپ کے لیے مفید ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات عموماً گھروں میں کہی جاتی ہے کہ اگر ماہواری کے دوران نہایا جائے تو اوویوز کے اطراف کی نسیں خشک ہو جاتی ہیں، جس سے خواتین کو حمل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ بہت زیادہ ضرورت ہو تو ہی نہائیں، ورنہ نہانے سے گریز کریں۔ 3 یوم تک سر پر زیادہ پانی نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ بالوں کے فولیکلز اس دوران کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر بار بار پانی لگے تو یہ بال جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے بھی نہانے سے منع کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل گائنیکالوجسٹ آف فرم کے مطابق اگر آپ کو دوران ماہواری نہانے کی طلب ہو تو 1 بالٹی گرم پانی میں وکس بام مکس کریں
اور اس سے جسم کے نچلے حصے کو دھوئیں۔ یہ یقیناً زیادہ بہتر ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ کیا آپ بھی جڑواں بچے چاہتے ہیں؟ جانیے ماہرین جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن بنانے کے لیے کیا مشورے دیتے ہیں۔ جڑواں بچوں کے حمل کے لیے بہت سے شادی شدہ جوڑے خواہش رکھتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق صرف 200 میں سے ایک حمل ایسا ہوتا ہے جس میں جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ ماہرین جڑواں حمل کو پیچیدہ حمل تصور کرتے ہیں، مگر جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح جڑواں بچوں کا حمل ممکن ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جڑواں بچوں کا حمل کس طرح ممکن ہے؟ ماہرین کے مطابق ایک جڑواں حمل تو انسان کی جین میں ہوتا ہے، یعنی جہاں ماں باپ جڑواں پیدا ہوئے ہوں یا پھر دادی دادا میں کوئی اور پھر ان کی اولاد بھی جڑواں بچے پیدا ہوئی ہو، تو ممکن ہے کہ ایسے بچوں کی شادی کے بعد ان کا حمل بھی جینیاتی طور پر ہی جڑواں ہو۔ آپ کے جڑواں بچے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی دوا یا کوئی جدید طریقہ تو اب تک دریافت نہیں ہوا جس کے تحت جڑواں بچے پیدا ہونے کی گارنٹی دی جا سکے، مگر آج کے ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑھتی عمر میں خواتین کا حمل ٹھہرنا، یعنی شادی دیر سے ہونے کے بعد بچے کی پیدائش میں بھی دیر کرنا، اس سے خواتین کے پیریڈ سائیکل میں کچھ ایسی ہارمونل تبدیلی دیکھنے میں آئی ہیں جس سے جڑواں بچوں کی پیدائش کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے وزن کی وجہ سے بھی ہارمونل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور اس طرح بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک رسک ہے، لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو اور اس کے لیے کوئی شادی دیر سے کرے یا پھر اپنا وزن بڑھائے، کیونکہ ایسا 100 میں سے چند فیصد خواتین میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق اگر ایک مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اگلی بار بھی جڑواں پیدا ہوں، یا پھر حمل ٹھہرنے کی ادویات جن سے انڈا قدرتی طور کے بجائے دوا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، ان ادویات کے استعمال سے بھی ممکن ہے کہ ایک کے بجائے 2 انڈے بن جائیں اور جڑواں حمل ٹھہر جائے۔